لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، خواتین ملت اور نونہالو، ہم الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 دروس مکمل کر چکے ہیں. آج کا یہ درس باذن اللہ 25واں درس ہوگا اس سلسلے کا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سیرت النبی سننے، سمجھنے اور اس سے بڑھ کر سیرت النبی کو اپنی زندگیوں میں ڈھال کر اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے سفر میں زبردست مصائب کا، مشکلوں کا سامنا ہوا، اور اس سے پہلے 2 بڑی موتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ہوئی تھیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 لاسز کو کنسیڈر کرتے ہوئے عام الحزن کہا گیا تھا اس سال کو. پھر اس کے بعد طائف کے سفر میں جو تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں اور جس قسم کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے اللہ عز و جل نے اعزاز بلند کیا کہ اگر آپ چاہو تو ان 2 پہاڑوں کے بیچ یہ جو آبادی رہتی ہے اس کو یہیں پیس کر کے رکھ دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا، یہ سب ہم پچھلے درس میں دیکھ آئے ہیں. اسی سلسلے کی اگلی کڑی، یعنی اللہ عز و جل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پرٹربڈ ہیں، ڈسٹربڈ ہیں، تو ایک اور اعزاز کے روپ میں، ایک اور تکریم کے روپ میں اللہ عز و جل نے، کئی علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کروائی اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کروائی. اور یہ الاسراء والمعراج کا واقعہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں کسی قسم سے شک پیدا کرتا ہے، جہاں پر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اسراء اور معراج کا، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ پیش آیا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہیں گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز کی طرح اپنے بیڈ پر سو رہے تھے، آپ کی روح کو لے کر کے بیت المقدس کو لے جایا گیا، پھر 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی. ایک قول ہے اس میں کچھ لوگوں کا، جبکہ یہ قول غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. دوسرا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بھی نہیں، بلکہ آپ نے سوتے ہوئے یہ خواب دیکھا کہ میں بیت المقدس گیا ہوں، پھر وہاں سے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی ہے، پھر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے ہیں خواب سے. کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے، یہ بھی غلط ہے. جہاں تک اس اسراء اور معراج کے واقع ہونے کا، اس کی اکرنس کا تعلق ہے، یہ بالکل صحیح احادیث سے دونوں کے دونوں چیزیں ثابت ہیں. اسراء بھی ثابت ہے، معراج بھی ثابت ہے. سب سے پہلے تو اسراء کسے کہتے ہیں؟ اسرا یسری اسراءً،
یہ رات میں سفر کرنے کو کہتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن نے وہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ عز و جل بہت مبارک ذات ہے جو اپنے بندے کو رات کے وقت میں لے کر چلا. تو اللہ عز و جل یہاں لے کر کے ہاریزونٹل جو سفر ہوا ہے مکے سے بیت اللہ سے لے کر کے بیت المقدس تک کا یہ جو زمینی سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ورٹیکل سفر ہوا ہے، آسمانوں کی سیر جب کروائی گئی ہے، اس کو معراج کہتے ہیں. اعرج یعرج سے یا عرج یعرج سے معراج آتا ہے، اسینشن، اوپر اٹھ کر کے جانا. تو یہ دونوں کے دونوں سفر قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں. ان دونوں سفروں کے تعلق سے ایک تو سورۃ الاسراء یا پھر سورہ بنی اسرائیل کہہ لیں، 15واں جز جہاں شروع ہوتا ہے وہاں تفصیلات ہیں، اور پھر سورۃ النجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اس میں اور تفصیلات آتی ہیں. تو دونوں واقعات کی تفصیلات ان دونوں صورتوں میں مذکور ہیں. لہٰذا اس پر کسی بھی قسم کا کویسچن مارک اگر کوئی بندہ اپنے دماغ میں لے آتا ہے تو یہ مان کر چلیں کہ وہ اپنے ایمان سے گویا ہاتھ دھونے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ہم یہ نہیں کہتے، یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے کہتا ہے تو پھر ہم اس کی طرف انگلی اٹھا کر، اس کا نام لے کر، اس کو ایڈریس کرتے ہوئے، اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم اسلام سے باہر جا رہے ہو. نہیں، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ طرز نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکفیر، کسی کی نام لے کر کے، انگلی اٹھا کر کے نہیں کہتے، یا پھر ایڈریس کرتے ہوئے نہیں کہتے کہ تم کافر ہو چکے ہو. نہیں، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس سے پہلے یہ کسی کو انگلی اٹھا کر کے بولنے سے کافی پہلے کئی سارے چیک پوائنٹس ہیں، ان سب کو کر گزرنا پڑتا ہے، ان سب کو ایسرٹین کرنا پڑتا ہے، تبھی کہیں جا کر کوئی بندہ کسی کے تعلق سے بول سکتا ہے کہ شاید وہ اسلام سے باہر نکل جائیں گے اگر وہ ایسے ہی کہتے ہیں. اس میں بہت سارے چیک پوائنٹس ہیں، میرے پاس تفصیل کا موقع نہیں ہے کیونکہ ہمارا سیرت النبی کا سکوپ پھر وائڈ ہو جائے گا، ہم آگے نکل جائیں گے اس سے. پھر بھی ہلکے سے اشارہ کرتے ہوئے چلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس چیز کا شکار کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہو، کسی غلط فہمی کے چلتے وہ کہہ رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سیر ہے، ہاریزونٹل اور ورٹیکل جو سیر ہے، وہ خواب کی تھی. غلط فہمی کا شکار ہو کر کے کہہ سکتا ہے. کوئی بندہ اس کو علم نہیں ہے، جانکاری بالکل نہیں ہے، جاہل ہے وہ اس چیز سے، کسی نے اس کو بتا دیا، اس نے مان لیا، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یا پھر یوں ہے کہ کوئی بندہ اس کو پریشر میں ڈال رہا ہو، کوئی بندہ اس پر فورس کر رہا ہو کہ تم ایسے کہو، تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، تم ہمارے گھر کی اولاد ہو، تم ہمارے گھر کے بچے ہو، ہمارا خاندان ایسے نہیں کہتا، ہمارے بڑے بزرگ ایسے نہیں کہتے. تو ان کے جبر میں آ کر کے، ان کے فورس میں آ کر کے، ان کے پریشر میں آ کر کے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھا جائے گا اٹھا کر کے ڈائریکٹ. صرف اسی معاملے میں نہیں، ایمان بالغیب کے کسی بھی معاملے کو لے کر، بلکہ اسلام کے تعلق سے بھی کسی بھی معاملے کو لے کر ہم کسی کو انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتے کہ تم کافر ہو، نہیں کہہ سکتے. کم از کم ہم اہل حدیث کا یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی یہ کیا ہے، نہ ہم کبھی یہ کریں گے قیامت کی صبح تک. اگر کوئی اہل حدیثوں میں سے کچھ یہ کہتا ہے تو پھر اس کو اپنا عقیدہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم نماز کے تعلق سے بھی کوئی اگر کہتا ہے تو ہم تکفیر نہیں کہیں گے. تکفیر مطلق یہ ہو سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کو بولنے کے باوجود ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جنرلائز کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بندہ اس طریقے سے کہتا ہے، مثال کے طور پر معراج اسراء کی نہیں، اسلام کی بات لے لیں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس وقت 5 نمازیں فرض تھیں، آج کے دور میں میرے حساب سے 2 نمازیں ہی فرض ہیں، وہ 3 نمازیں نہیں ہونی چاہیے. یا پھر قرآن کی غلط طریقے سے تفسیر کرتے ہوئے وہ کہے کہ اللہ عز و جل نے بکرۃ وعشیہ بالغداۃ والعشی جیسے الفاظ لائے ہیں، اور پھر اس میں صاف صاف منشن ہے کہ صبح اور شام کی نماز اس سے مراد ہے، تو اس حساب سے صرف صبح شام کی نماز ہونی چاہیے، قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے. اس طریقے سے کوئی کہتا بھی ہے، یقیناً وہ اسلام کے فولڈ سے باہر جائے گا. مگر پھر وہی، کیا اس نے کسی کے جبر میں آ کر یہ بات کہی ہے؟ کیا بھول چوک ہو گئی ہے اس سے، یا کوئی نادانی ہے، یا کوئی غلط فہمی کا شکار ہے کسی؟ اس طریقے کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی بندہ ایسا کہتا ہے تو ایسا کہنے والے کو اسلام سے باہر مانا جائے گا. آپ نے کہا آپ اسلام سے باہر ہو، یہ نہیں کہیں گے ہم. تو اسراء اور معراج کے تعلق سے سب سے بڑی غلط فہمی جس کا شکار کئی مسلمان آج ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نکال لیا، روح نے سیر کی.
کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، روح بھی وہی تھی، آپ بھی، آپ کا جسم بھی وہیں لیٹا ہوا تھا، سوئے ہوئے تھے، خواب میں سیر کی ہے، اور چونکہ نبیوں کا خواب سچ ہوتا ہے لہٰذا آپ کے خواب کو سچ مانا جائے گا۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں غلط ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اسراء اور معراج دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ، ان کی روح کے ساتھ جاگتی ہوئی حالت میں ہوئے ہیں، سوتے ہوئے خواب میں نہیں، جاگتے جگاتے، بالکل وائڈ اویک تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ سب سے پہلی یہ بات۔ اور دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ اس سفر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اور ڈیل ہوئی تھی، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مصیبتوں کا سامنا تھا طائف کو لے کر کے، اس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ دینا چاہا، آرام پہنچانا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کرنا چاہا، اس وجہ سے بھی یہ سفر پیش آیا ہے، اس سفر پر اللہ عز و جل نے بلایا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ آتی ہے، کئی لوگ الگ الگ پھر اشکالات سامنے لے آتے ہیں کہ یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا ہے جب نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ یہ معراج، ایک تو کلیئر ہو گئی بات کہ اب معراج جو ہے صرف خواب یا روح کا مسئلہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعی پیش آیا تھا، کلیئر۔ سیکنڈ چیز اس میں یہ ہے، کئی لوگ الگ الگ حوالے دیتے ہیں، الگ الگ باتیں کرتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اسی وقت اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ غلط۔ کیوں غلط ہے ہم آگے سیکھیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 5 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ بھی غلط۔ کچھ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد 10ویں سال میں رجب کے مہینے میں، رجب کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اقوال آئے ہیں، وہ ڈیبیٹیبل ہیں، مگر یہ 3 جو ہیں یہ تینوں غلط اس لیے ہیں، اس کو بڑی آسانی سے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بڑی آسانی سے اس کو چت کر دیا ہے، اس آرگومنٹ کو خارج کر دیا ہے۔ کیسے؟ ہم جانتے ہیں کہ نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر ہوئی ہے، یعنی مسلمانوں پر 5 وقتوں کی جو نماز فرض ہوئی ہے وہ معراج اللہ عز و جل نے آسمانوں پر بلا کر نماز فرض کی تھی۔ معراج کا واقعہ اس سے سمجھ میں آیا کہ اس وقت کا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھیں نماز فرض نہیں ہوئی تھی، 5 وقت کی نماز خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں نہیں ہوئی تھی، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی میں 10 سال تک رہیں۔ اب آخری ڈاؤٹ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بندہ کہہ رہا ہے نا کہ 10ویں سال نبوت کے معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کو بھی خارج اس حساب سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم حدیثوں کے ذریعے سے کلیئرلی سمجھ میں آتی ہے ہمیں یہ بات کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے 10ویں نبوت کے رمضان کے مہینے میں، اور رمضان سے 2 مہینے پہلے کی بات ہو رہی ہے معراج کی، یعنی رجب میں معراج ہوئی ہے اور پھر شعبان گیا ہے، پھر رمضان۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کچھ روایات کہیں نہ کہیں نماز کے فرض ہونے کے سلسلے میں آ جاتی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایٹ لیسٹ نبوت کے 10 سال تک یہ بات نہیں ہوئی، معراج کا سفر نہیں ہوا۔ کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں 11ویں سال میں ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 11 سال 2 مہینے کے بعد، 2 مہینے جب ہو گئی تھی نبوت کے تب ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 11 سال 5 مہینے 4، یہ ان پر ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس حساب سے یوں بھی دیکھیں، کئی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نبوت کی زندگی دیکھو 23 ایئرز، 23 سال کی نبوت کی زندگی ہے، اس کو آپ 2 حصوں میں بانٹو، ایک حصہ مکی مدنی والا حصہ نہیں، پھر تو 13 سال مکے میں رہ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، نبوت کو 23 کو آپ ڈیوائیڈڈ بائی 2 کرو آپ تو 11.5 سال ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے یہ لگ بھگ اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اس حساب سے کئی اقوال کے مطابق یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر سے 1.5 سال قبل کا ہے۔ اس میں پھر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو اسراء کا سفر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے نکل کر کے بیت المقدس تک کا جو جانے کا سفر ہے، آج کی تاریخ میں کئی لوگوں کی سمجھ میں یہ سفر آتا ہے۔ کیسے؟
مکہ سے یروشلم کی جو دوری ہے وہ دوری آج ہوائی جہاز بڑی آسانی سے 1-1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں طے کر لیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. اور جیٹ کی بات اگر آپ کریں، سپر سونک جیٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تو پھر اور کم سمے میں اس سفر کو کر لیں گے. تو تھوڑا سا سوچ کر کے دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اس چیز کو بلیو کرنا کتنا مشکل رہا ہوگا. آج ہم جانتے ہیں بلٹ ٹرینز اور سپر جیٹس، سپر سونک جیٹس اور ایروپلینز، فاسٹ ایروپلینز، نہ جانے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے منٹوں میں سفر ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو آج کے لوگوں کے لیے اس کو بلیو کرنا یہ بلیویبل لگتی بھی ہے بات، یقین کر لے گا آج کا انسان. اس کے باوجود بھی آج کا انسان سوال اٹھاتا ہے، کوسچن کرتا ہے، تعجب ہوتا ہے اس پر. تو ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچیں کہ اس زمانے کے وقت، اس وقت کے لوگوں کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا اس بات پر یقین کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ ہو کر کے آئے ہیں بیت المقدس. تو یہ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ عز و جل کی ایک سنت ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ہمارے اپنے اندرون میں بھی اور ہورائزن پر بھی وقت کے ساتھ ساتھ نشانیاں دکھلاتے جاتے ہیں، جن نشانیوں کے ذریعے سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں ہو سکتا، ہمیں بنانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا سوائے اللہ کے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ اللہ عز و جل بار بار کئی بار ہمارے اپنے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ گھٹنائیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ جن کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے حتی یتبین لہم انہ الحق. اسی حساب سے ہورائزن پر بھی، تو اسی حساب سے اسی پیمانے سے دیکھیں آپ کہ اس وقت مشکل تھا ان لوگوں کے لیے، آج آسان ہو گیا لوگوں کے لیے بلیو کرنا. اسی حساب سے آپ معراج کے سفر کو بھی دیکھیں، معراج کا سفر بھی آج کے لوگوں کے لیے بلیویبل ہونے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے. برق جسے کہتے ہیں، بجلی جسے کہتے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ وہ ٹریول کرتی ہے ہم جانتے ہیں. اس حساب سے اگر آپ کیلکولیشن میں ڈیٹیل میں جائیں، کیلکولیشن میں ہماری جو زمین اور سورج اس کے بیچ کا جو ڈسٹنس ہے 15 کروڑ مائلز کا ڈسٹنس لگ بھگ ہے اپروکسیمیٹلی. اس ڈسٹنس کو بجلی آج کی تاریخ میں ایک بندے کے لیے بلیو کرنا ناممکن نہیں ہے بلکہ آسان ہے. آج کی تاریخ میں ارتھ سے لے کر کے سن کے بیچ کا ڈسٹنس بجلی صرف 8 منٹ میں طے کر لیتی ہے. تو اندازہ کریں معراج کا سفر سچ مچ ہم لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے. اس کے باوجود بھی ہم میں سے کچھ مسلمان اس پر کوسچن مارک نہیں. یہ خواب میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پھر اگر ہم لوگوں کے سامنے جا کر کہیں گے، ہم اندر سے مانتے تو ہیں مگر لوگوں کے سامنے جب بات رکھیں گے کہ نہیں سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اسرا بھی گئے، آسمانوں کی بھی سیر کر کے آ گئے، واپس آنے کے بعد کچھ دیر سوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، عقل میں نہیں آنے والی بات کہیں گے لوگ. تو اس حساب سے لوگوں کی پرواہ کیے بنا ہمیں حق جو ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ عز و جل کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بس کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں جیسے اللہ عز و جل چاہتے ہیں. تو ہمیں اس میں رتی برابر بھی شبہ شک نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تو اللہ عز و جل ہمیں سکھلائیں گے، بتلائیں گے کہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں. اللہ عز و جل کی ان چیزوں کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، کچھ سمجھ میں آنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی. اب 27 رجب اس پر بات تھوڑی سی ہو جائے. ہر سال خاص طور سے اس خطے ارض میں، اس سب کانٹیننٹ میں کئی مساجد میں 27 کی شب رجب کی 27 تاریخ کو چراغاں ہوتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، نماز اسپیشل ٹائم پہ رکھی جاتی ہے، اسپیشل نمازیں لوگ پڑھتے ہیں. اس کا اہتمام کہاں سے ہو رہا ہے؟ اگر یہ سنت سے ثابت ہوتا تو یقیناً سمجھ میں آتا. اس کی ایک مثال، یا بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے یوں دیکھیں کہ اسرا اور معراج کے سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہو کر کے واپس آئے ہیں، دوسرے دن تمام لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلیسٹلی بتایا ہے کہ میں اس سفر پہ ہو کر کے آیا ہوں.
کچھ لوگ جو اس وقت تک صحابہ کے زمرے میں آتے تھے اسلام چھوڑ کر نکل کے چلے گئے، کہنے لگے یہ کیسی بات کرتے ہو تم، بیت المقدس کا سفر مکے سے لے کر کے وہاں تک جانا، کسی اونٹ کی سواری کرتے ہوئے بھی اگر ہم جائیں تو 1 مہینہ لگتا ہے، اور اے محمد آپ کہتے ہو کہ ایک ہی رات میں آپ گئے بھی وہاں، نبیوں کی امامت بھی کی، پھر اوپر سے اوپر بھی گئے تھے آپ معراج، پھر واپس آ بھی گئے، ایک ہی رات میں سب کچھ ہو گیا۔ تو کچھ لوگ اسلام کے دائرے سے باہر نکل کے چلے گئے، کہا گڈ بائے، ایسے اسلام کو ہمیں نہیں فالو کرنا۔ تو اس کو سوچ کر کے دیکھیں، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس وقت بتایا، بات یہاں پر 27 رجب کو شب معراج جیسے منانے کی بات ہوتی ہے نا، اس پر بات ہو رہی ہے، تو سوچ کر دیکھیں اگر اس کی کوئی بھی رتی برابر بھی سگنیفیکنس ہوتی تو صحابہ فوراً نہ صرف ڈیٹ کو یاد کر کے رکھ لیتے، ریکارڈ کر کے رکھ لیتے ڈیٹ کو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں اگلے 12-13 سال تک اس کا اہتمام بھی کرتے کہ آج شب معراج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو وہ رات ہے جب پچھلے سال آپ سیر کر کے آئے تھے، چلیں تھوڑی سی نماز ایکسٹرا پڑھتے ہیں، چلیں تھوڑا سا سیلیبریٹ کرتے ہیں، چلیں ایک ایسی عبادت کی رات ہو جائے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس واقعے کے ہونے کے بعد بھی ایک تو سیلیبریشن نہیں ہوئی ہے، اس کے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بزنس ایز یوزول، لوگوں نے اپنی زندگی، صحابہ وغیرہ نے اپنی زندگی بس ایسے ہی نکالی ہے۔ تو کیوں ہم بیکار میں 27 رجب کی رات کو شب معراج کے نام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ عبادتیں نہیں بلکہ بدعات ہو سکتی ہیں۔ اللہ عز و جل ان سے ہمیں دور رکھے، کیونکہ ہم نے شروع میں یہ بات سیکھی تھی، بہت پہلے، شروع کے پہلے دوسرے دروس میں یہ بات ہم نے انڈرلائن کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہماری عبادتیں نمبر 1 صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نمبر 2 ان کنجنکشن، ان سنکرنائزیشن وتھ دا ٹیچنگز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے ویسے ہونی چاہیے۔ ہم تھوڑا سا بھی ڈیویٹ کرنے لگیں گے اس سے تو پھر ہم پتہ نہیں کہاں اینڈ اپ ہوں گے ہم۔ تو اس حساب سے ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور آگے بڑھ کر کے یہ جو واقعہ ہوا ہے سیرت میں، اسراء کا جو معراج کا جو واقعہ ہوا ہے، اس سے سبق لینے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، جہاں اسلام ہمارے ظاہر پر حکم لگاتا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، یہ سارے کے سارے ایک سیکنڈ کے لیے غور کر کے دیکھیں، سب چیزوں کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ایک بندہ کلمہ کہتا ہے، ظاہری طور پر سنائی دیتا ہے آپ کو یا پھر آپ اس کو دیکھ کر کہتے ہو ہاں میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان ہے۔ کسی کے مسجد کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ کہو گے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہو گے مسلمانوں جیسا رہتا ہے وہ، اس کے گھر والے مسلمان قبرستانوں میں، مسلمانوں کے قبرستانوں میں مدفون ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے، اس کا نام دیکھو سمجھ میں آتا ہے، اس کے ماں باپ کو، کئی ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر کے کسی کا اسلام سمجھ میں آتا ہے۔ اسی حساب سے نماز پڑھتا ہے بندہ، زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کا عمل خود بھی سامنے سے سمجھ میں آتا ہے، فزیکلی آپ کوئی بندہ اٹھا کر کے آپ کو پیسے دے رہا ہے یا آپ کسی کو اٹھا کر کے پیسے دے رہے ہو، تو ظاہر پر فیصلہ ہوتا ہے۔ حج کو جب جاتا ہے بندہ، ظاہر پر فیصلہ ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھتا ہے بندہ، ظاہر پر۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان کا نام ہے سارے کا سارا باطن، سب اندر سے ہوتا ہے۔ الایمان باللہ، آخرت پر، اللہ پر ایمان، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان اندرونی چیز کا نام ہے۔ ڈیکلیریشن روز روز نہیں کرتا پھرتا کہ میں ایمان رکھتا ہوں، میں نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان، کہ ساری کتابیں اللہ عز و جل نے نازل کی ہے، بالخصوص قرآن پر میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ عز و جل کے نبی نے نہیں لکھا، خود اللہ عز و جل نے اسپوکن ورڈ جسے ہم کہتے ہیں، خود اللہ عز و جل کا اپنا کلام ہے۔ اسی حساب سے رسولوں پر ایمان لانا، ایک شخص ہے جسے ساری دنیا محمد کہتی ہے، ہم اس کو اپنا نبی مانتے ہیں، اس پر ایمان، پھر ان کو نبی مانا یعنی ان پر وحی نہ، یہ تمام چیزیں غور کر کے دیکھیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ 6 کی 6 چیزیں ہماری ایمان کے جو 6 پلرز ہیں وہ سب کے سب غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہم سے مطلوب صرف یہ ہے، ہم سے ڈیمانڈ صرف یہ ہے، مطالبہ صرف اللہ عز و جل کا یہ ہے کہ ہم غیب کی چیزوں کو سیدھے سیدھے اس کی تصدیق کریں، ان پر ایمان لائیں۔ ایک پر بھی ہمارا اگر ایمان نہیں رہتا، ہلکے سے سرک جاتا ہے ایک پر سے بھی ایمان، گویا ہم اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں
کہ ایمان یا یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ عز و جل کے ہونے کا، آپ کو اسلام کا، آپ کو ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کا علم ہے، ان کی جانکاری ہے، اسی لیے آپ مسلمان ہو، اسی لیے ہم مسلمان ہیں۔ عین الیقین کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے، اس وجہ سے آپ عین الیقین، یعنی آنکھوں دیکھا، اسی وجہ سے لیس الخبر کالمعاینہ، اسی وجہ سے آپ وہ دیکھیں نا وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ عز و جل نے خبر دی کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر لی ہے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا ریاکشن دیکھیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے اس سفر سے، طور کے سفر سے واپس لوٹ کر آتے ہیں، آنکھوں سے اپنی دیکھتے ہیں کہ میری قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر لی ہے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اس وقت کا ریاکشن دیکھیں کیسے۔ وہ جو سلیٹ تھی آپ کے پاس، وہ جو ٹیبلٹس تھیں آپ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی، جو صحف دیے گئے تھے، ان کو زمین پر ڈال دیا آپ نے، وہ ریاکشن دیکھیں کیسے۔ اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، سر پکڑ لیا، وہ اس یعنی اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الخبر کالمعاینہ۔ ایک چیز ہوتی ہے آپ نے کسی کے تعلق سے کوئی چیز سنی، دوسری چیز ہوتی ہے کسی کا آپ نے خود سے ایکسپیرینس کیا۔ مثال کے طور پر اگر یہاں کوئی کہے، آپ کہیں کہ میرے پاس مرسیڈیز بینز ہے، آپ کہتے ہیں، آپ ایک مسلمان ہو، میں آپ کا یقین کر لیتا ہوں، تو میں علم الیقین کے درجے پر ہوں۔ آپ کو میں نے مرسیڈیز بینز میں جاتے ہوئے دیکھا، آ کر کے آپ کی مرسیڈیز بینز دیکھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، عین الیقین، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے، میرا ایک لیول بڑھ گیا ابھی۔ تو آپ اندازہ کریں، جس وقت میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ کے پاس بینز ہے، تو میرا ایک لیول الگ تھا، میرے یقین کا لیول الگ تھا، بلیف کا لیول الگ تھا۔ جب میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایک لیول اور بڑھ گیا میں۔ اب میں تیسرا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز کا ایکسپیرینس خود بذات خود کرتا ہے تو اس کو حق الیقین پراپت ہوتا ہے، اس کو دستیاب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الیقین آپ نے بتایا مجھے اپنی گاڑی کے بارے میں، عین الیقین میں نے آپ کو اپنی گاڑی میں آنکھوں سے دیکھا، پھر تیسرا حق الیقین، میں خود آپ کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ کر کے سفر پہ ہوں، یا بس گاڑی میں نے اندر بیٹھ کر کے اس کا تجربہ کیا ہے، اچھا یہ آپ کی گاڑی ہے، اس کے گیئرز ایسے ہیں، اس کا سسٹم ایسا ہے، اس کا وہ ایسا ہے، ایکسپیرینس۔ اسی وجہ سے امام ابن قیم اس کی بڑی زبردست مثال لاتے ہیں۔ علم الیقین وہ ہے کہ کوئی بندہ آپ سے آ کر کہے کہ آپ کے پاس، اس کے پاس شہد ہے، کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ اس کے پاس شہد ہے، آپ اس کا یقین کر لیتے ہو شہد ہے۔ عین الیقین وہ ہے کہ اس بندے کے اس شہد کو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے جا کر کے دیکھا کہ اچھا آپ کے پاس شہد ہے۔ حق الیقین آپ نے اس شہد کو چکھا، اچھا، تو یہ ہے حق الیقین۔ حق الیقین انبیاء اور رسول کو ملتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق الیقین کا معاملہ معراج کا واقعہ ہے، اور عموماً انبیاء عین الیقین کے لیول پر رہتے ہیں۔ عام مسلمان، ہم جیسے مسلمان علم الیقین پر ہمیشہ بنے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک سچویشن ہوتی ہے ہمارے ساتھ تھوڑا سا اوپر، اسی وجہ سے ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے۔ ہماری نمازوں کا کبھی کبھی کنسنٹریشن کا لیول ایک ہوتا ہے، کبھی بدل جاتا ہے اس کا لیول۔ کبھی اللہ سے خوب ڈرتے ہیں، اللہ کو ہم دیکھتے تو نہیں ہیں مگر خود ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو گناہ کرنے سے ڈر جاتے ہیں، گناہ سے رک جاتے ہیں۔ کبھی وہی گناہ کسی اور دن آسانی سے کر لیتے ہیں، بعد میں یاد کر کے او غلطی کر لی میں نے۔ تو ہم ان تینوں کے بیچ میں ٹریول کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، علم الیقین اور عین الیقین کے بیچ میں ہم ٹریول کرتے رہتے ہیں۔ اس سے نیچے اگر بندہ آتا ہے تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے، اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ 100% اللہ ہے، میں اللہ کی کتاب کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے، میں تمام رسولوں کا اقرار کرتا ہوں، اسی حساب سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہوں، ایسا سب باقی آرٹیکلز کے بارے میں ایسا سب کہنے کے بجائے 0.00001% بھی اگر اس میں شک لاتا ہے، نہیں، اسلام سے خارج۔ تو اس پر ہمیں بنے رہنا ہے۔ تو ان واقعات کو، اسراء اور معراج جیسے واقعات کو ہم ہلکے میں لے کر کے نہیں، آپ جو کہتے ہو، ساری دلیلیں جو آپ دیتے ہو، بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اس وقت یہ ہوا ہو میرے لیے تھوڑا سا
بلیو کرنا مشکل ہے. ایسے ہم اگر کہنے لگیں گے تو ہم اپنے ایمان کو گڈ بائے کہیں, پھر ہماری آخرت ہمارے ہاتھوں سے ہم نے خود گنوا دی. تو یہ کسی مسلمان کا رویہ نہیں ہو سکتا. خاص طور سے ہم, پتہ ہے, ہم میں سے جو بھی اس طریقے سے اسراء کے واقعے کو, معراج کے واقعے کو کوسچن مارک لگاتے ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری عقل میں وہ چیز نہیں آتی, کمپریہنڈ نہیں کر پا سکتا ہمارا برین. تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز تھوڑی سی عقل سے ہٹی لگتی ہے, عقل سے. اسی وجہ سے میں نے کہا نا کہ کچھ لوگ اس وقت جو مسلمان تھے اس واقعے کے بعد اسلام چھوڑ کے چلے گئے. نہیں, ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے, لوگ ہمیں وہ یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں لوگ ہمارے بارے میں, ہم نہیں فالو کریں گے. نکل کر کے چلے گئے کچھ لوگ. کیوں؟ انہوں نے اس واقعے کو عقل کے لینسز کے ذریعے سے دیکھنا چاہا. ہمیں انفارچونیٹلی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. معلوم ہے یہ چیز, مگر احساس نہیں ہوتا کہ عقل بھی ہماری لمیٹڈ فنکشنل ایبلٹیز رکھتی ہے. ہماری عقل بہت کم فنکشن کرتی ہے. جس کی عقل سب سے سپیریئر ہو, میتھس میں اگر کوئی جینیس ہو, سپر جینیس ہو اگر, یا پھر اسپورٹس وغیرہ میں یا کسی اور چیز میں یا سرجریز وغیرہ میں کوئی سپر جینیس ہو, اس کو بھی اگر آپ لے کر کے آئیں تو اس کی بھی عقل جینیس اس کے اس ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتی ہے وہ عقل اس کی, مگر عام طور پر دیکھا جائے تو پھر بھی اس کی عقل کے اندر لمیٹڈ فنکشننگ ایبلٹی ہے. کیسے؟ یہ ہماری عقل 5 سینسز پر ڈیپینڈ کرتی ہے. دیکھنے والی سینس, سونگھنے والی سینس, سننے والی سینس, ٹچ کرنے والی سینس, ٹیسٹ کرنے والی سینس. ان 5 سینسز پر ہماری عقل نربھر ہے. ان میں سے ایک بھی سینس اگر جاتی ہے تو ہماری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے, یا پھر اس کی ایبلٹی اور گر جاتی ہے. اس کا تازہ ثبوت ہم اس دور کے لوگوں کو اللہ عز و جل نے عطا کیا کووڈ-19 کی شکل میں. جب ہماری 5 میں سے 1 یا 2 سینسز گئی تھیں ہم میں سے کئی ایک کی, کھا تو رہے ہیں بالکل بھی ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو ایسی عقل سے سونگھ تو رہے ہیں ہم, نہیں امی باس بو نہیں آ رہی, آپ مجھے کھلا رہے ہو خوشبو نہیں آ رہی مجھے, آپ کہتے ہو میرے بدن سے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے, مجھے نہیں اسمیل کرنا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. آپ سپرے, نہیں بیٹا ابھی تو لگایا تھا آپ کو سپرے, نہیں پھر بھی نہیں آ رہی بات. 1-2 دن کے لیے ہماری ناک کیا بند ہو گئی, ہمارے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا. اور اس نٹھلے دماغ سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے تعلق سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, اور کائنات میں جو چیزیں اللہ عز و جل کی مرضی اور اللہ عز و جل کی اجازت سے ہوتی ہیں ان کو ہم کمپریہنڈ کریں گے. اسراء کو, معراج کو ہم کمپریہنڈ کریں گے عقل کے, نہیں, یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. لہٰذا ایک چیز سوچ کر رکھنی چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جو یہ عقل دی ہے وہ اللہ عز و جل کو پہچاننے کے لیے دی ہے. اس دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو اللہ عز و جل نے عقل اس لیے دی ہے کہ ان چیزوں سے نصیحت پکڑ کر ہم عقل کو بیلنس کر کے رکھ سکیں. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے عقل کی حفاظت کے بھی انتظامات کیے ہیں. یہ عقل ہماری اتنی سگنیفیکنٹ ہے ہماری اپنی زندگی میں کہ اس کی حفاظت دیکھیں نا, غور کر کے دیکھیں آپ. ہم تھوڑا سا ڈیویٹ ہو رہے ہیں مگر یہ ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی چیز ہے. الاسراء والمعراج ہمارے عقیدے کا اتنا ہی امپورٹنٹ حصہ ہے جتنا ہمارا یہ کہنا کہ اللہ عز و جل ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں, جتنا ہمارا یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یا نہیں, آخری نبی ہے یا نہیں, پھر وہ بھی آئے گا. ہر چھوٹی سی چھوٹی عقیدے کی چیز, ہمارے اپنے ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہماری اپنے عقل سے تعلق رکھتی ہے. تو ہم اس عقل کی اگر صحیح طریقے سے یوسیج, اس کا صحیح یوز نہیں کریں گے, اس عقل سے ہم کوسچن کرنے چلیں گے جس نے عقل بنائی ہے, جس نے عقل دی ہے, تو ہم نہ اس دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. پھر اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے ہماری عقل کی حفاظت کی بھی تدبیر کی. اسی وجہ سے ہمیں, یعنی وہ آیت پتہ ہے آپ کو, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. یہ جو فریڈم آف چوائس ہے, یہ جو ہمیں اختیار ہے, یہ اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل پھر ہمیں قیامت کے دن اس کے تعلق سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہ چوائس دی گئی تھی, آپ سے, ہم سے پہلے یہ چوائس آسمانوں کے سامنے پیش کی گئی, آپ کو فریڈم ملتی ہے, لوگے
آپ اپنے حساب سے اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اپنے حساب سے کرو, آپ نہیں کرنا چاہتے مت کرو, مگر قیامت کے دن کوسچن ہوگا. یہ گائیڈ لائنز ہیں آپ کی, آپ کو اطاعت کرنی ہوگی. یہ امانت, یہ فریڈم آف چوائس پہلے آسمانوں کو دی گئی, آسمانوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے. یہ زمین کو دی گئی, زمین نے بھی کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے. قالتا اتینا طائعین, ہم ایسے ہی بنا فریڈم آف چوائس کے ہم تیری اطاعت کرتے ہیں, تیرے فرما بردار بنے رہنا چاہتے ہیں. ہم اگر فریڈم آ جائے گی تو ہمیں پتہ نہیں کب ہم اطاعت کریں گے, کب غفلت میں آ جائیں گے, کب ہم اطاعت کریں گے, کب ہم معصیت کریں گے, کب گناہ کریں گے, کب اچھے رہیں گے, پتہ نہیں. تو اس حساب سے اللہ عز و جل نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسان, اس فریڈم آف چوائس کو بندے نے لے لیا, انسان نے لے لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, ہم نے لے تو لیا مگر ہم ٹرانسگریس کرتے ہیں, ہم نے لے تو لیا ہم نادان بنے پھرتے ہیں. تو اس عقل کو اللہ عز و جل نے ہمیں دینے کے بعد اسی وجہ سے ہم دوسرے بینگز جتنے بھی ہیں, دوسری زندہ چیزیں آس پاس جتنی بھی نظر آتی ہیں, ان کی تلنا میں ہمیں تھوڑی سی سپیریورٹی کیوں حاصل ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ عز و جل نے انٹلیکٹ نام کی کوئی چیز دی ہے جو جانوروں کو, دوسرے پرانیوں کو نہیں ہے. ہم انسانوں کو یہ حاصل ہے. عقل کی اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے حفاظت کا ذمہ لیا. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے شراب جو بین کی, شراب جو پروہیبٹڈ ہے اسلام میں, آج کئی مسلمان شراب پر بھی کوسچن کرتے ہیں. کئی مسلمان شراب پیتے ہیں حلال سمجھ کر پیتے ہیں اس کو, پھر اس کے اوپر کوسچن بھی کرتے ہیں نہیں وہ اس زمانے کی شراب تھی, وہ حرام تھی, آج کی بات ایسا ویسا کر کے. شراب کو حرام اللہ عز و جل نے کیوں قرار دیا؟ کیونکہ پھر یہ آپ کے دماغ کو, آپ کی عقل کو خراب کرے گی. آپ کیا کہتے ہو, آپ کیا کرتے ہو سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر اللہ عز و جل نہیں چاہتے کہ آپ کی عقل اس طریقے سے چلی جائے. اسی وجہ سے فلمیں, گانے, میوزک کیوں بین کیوں ہے, میوزک حرام کیوں ہے, گانے فلمیں حرام کیوں ہیں؟ بھائی کوئی بندہ ان گانوں کو دیکھے گا, فلموں کو دیکھے گا, اپنی زندگی ویسی بنانے کی کوشش کرے گا, سمجھے گا کہ شاید زندگی سچ مچ اسی کا نام ہے, مجھے بھی شاید یہی کچھ کرنا چاہیے. پھر غلط سلط کام کرتے پھرے گا, وہ اپنے آپ کو کنٹین نہیں کر پائے گا, کنٹرول میں نہیں رکھ پائے گا. وہ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے کسی مجنوں پر, جس کی عقل نہیں ہے, کوئی پاگل جسے ہم کہتے ہیں, اس پر شریعت کی پابندی نہیں ہے. وہ نماز زندگی بھر نہیں پڑھتا, اگر کیونکہ وہ مجنوں ہے, کیونکہ وہ پاگل ہے, تو اس سے پھر پرسان نہیں ہوگی, اس سے پھر پرسش نہیں ہوگی, پوچھا نہیں جائے گا اس سے کہ تم نے کیوں نماز پڑھی. کیوں؟ اس کی عقل ہی نہیں ہے, وہ مجنوں ہے, وہ پاگل ہے, اس کو عقل ملی نہیں جیسے ہم لوگوں کو ملی ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ کسی بندے کو ایسے زور سے تھپڑ مارتا ہے یا کچھ اس طریقے سے مارتا ہے کہ وہ ہے تو صحیح سالم مگر اس کی عقل چلی گئی, ہوتا ہے نا کئی بار. صبح ایک ایکسیڈنٹ ہوا کسی کا, پاگل ہو گیا انسان, باقی سب تو ٹھیک ہے, آتا ہے جاتا ہے, آنکھ ناک کان سب ٹھیک, کپڑے وپڑے سب ٹھیک پہن رکھے ہیں اس نے کیونکہ اس کو پہناتا ہے کوئی, مگر وہ عقل سے پیدل ہے, اس کی یادداشت جا چکی ہے, وہ عقل کھو چکا ہے. تو ایسے اگر کسی کے ساتھ کوئی بندہ سلوک کرتا ہے کہ اس کی عقل چلی جائے, تو جس نے یہ کام کیا ہے, وہ پرپیٹریٹر جو ہے, جس نے اس کام کا ارتکاب کیا ہے, اس کو, اس بندے کو پوری بلڈ منی دینی پڑے گی, دیا کاملہ, جبکہ بندہ زندہ ہے. ہم پوری بلڈ منی کب دیتے ہیں؟ جب کسی نے کسی کا قتل کیا ہو. ہاں, کسی نے کسی کا اگر ایکسیڈنٹل قتل کیا ہو تب یہ سب باتیں آتی ہیں نا. یہاں پر آپ نے ایکسیڈنٹلی ایسا مارا کہ اس کی عقل جاتی رہی, زندہ ہے بندہ, سانس لیتا ہے بندہ, کھاتا پیتا ہے بندہ, باقی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اس کا, صرف یہاں یہ چیز نہیں ہے, عقل والی چیز نہیں ہے. تو ہم اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے عقل کی حفاظت کا ذمہ لیا. نہ صرف اللہ عز و جل نے عقل کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, بلکہ اللہ عز و جل نے انسانوں کو, صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, انسانوں کو دعوت دی ہے اللہ عز و جل نے کہ آؤ اپنی اس عقل کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. افلا یتدبرون القرآن. اسی وجہ سے اللہ عز و جل, ہم اکثر جمعہ کی نماز میں دیکھتے ہیں نا, کیا پڑھتا ہے انسان جمعہ کی نماز میں؟ جو قاری ہوتا ہے, جو نماز امام ہوتا ہے, کیا پڑھتا ہے دوسری رکعت میں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھو, یہ ان آنکھوں سے نہیں. ان آنکھوں سے تو پھر وہ مجنون بھی دیکھتا ہے, وہ پاگل بھی دیکھتا ہے جس کا عقل نہیں ہے, جس کی. یہاں پر مراد یہ ہے کہ اپنی بصارت والی آنکھوں سے, دماغ کی آنکھوں سے, عقل کی آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ عز و جل. تو اللہ عز و جل دعوت دیتے ہیں, افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ارے ہم ایک مسجد بناتے ہیں, ایک گھر بناتے ہیں, بیمز ہوتے ہیں, پلرز ہوتے ہیں, وہ آسمان اللہ عز و جل نے بنایا, نہ ایک بیم نہ ایک پلر. تو اللہ عز و جل ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ دیکھو, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ کا اقرار کرو.
اس کے لیے عقل آئی ہے, اس کے لیے اللہ عز و جل نے عقل دی ہے. آج کل کے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں ماڈرن ڈے تھنکرز مانتے ہیں, انٹلیکچوئلز مانتے ہیں, بڑے بڑے پلٹ کر آتے ہیں. ارے قرآن خود کہتا ہے افلا تعقلون, قرآن خود کہتا ہے افلا تبصرون, تو اس حساب سے ہم عقل کا استعمال تو کریں گے نا. ارے بھائی کس کی عقل کا استعمال کرو گے؟ یہاں دو جو بندے بیٹھے ہیں یہ دونوں دے بوتھ تھنک الائک, ان دونوں کی سوچ الگ ہے, یہ الگ سوچتے ہیں وہ الگ سوچتے ہیں. آپ ان کے دماغ کو پیمانہ مانو گے, ان کی عقل کو پیمانہ مانو گے, یا ان کی عقل کو پیمانہ مانو گے؟ یہ تو یہاں دو بیٹھے بندوں کی بات ہو رہی ہے. دو الگ الگ کانٹیننٹس میں جو بندے رہتے ہیں, پھر ان کی عقل کا کیا؟ تو کس کی عقل کو آپ تھریش ہولڈ مانو گے, کس کی عقل کو آپ پیمانہ بناؤ گے کہ ٹھیک ہے اس کے حساب سے چلتے ہیں؟ پھر تو سب میں جنگ ہوگی, نہیں میری عقل اچھی ہے, نہیں تیری عقل. کس کی؟ سب کے الگ عقلیں ہیں, سب کا لیولز الگ الگ ہیں عقل کے. اور پھر اگر سچ مچ عقل ہی کافی ہوتی اللہ عز و جل کو سمجھنے, اللہ عز و جل کو کمپریہنڈ کرنے, اس کائنات میں صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرنے, صرف عقل کافی ہوتی, تو پھر اللہ عز و جل نبیوں کو کیوں بھیجتے, رسولوں کو کیوں بھیجتے, صحیفے الگ الگ وقت پر کیوں اتارتے, زبور, تورات, انجیل, صحف موسیٰ, صحف ابراہیم, یہ کیوں آتے, پھر قرآن یہ کیوں آتا پھر؟ تو ہمیں اس طریقے سے اور عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں, سائنٹیفک ڈسکوریز کو سامنے لاتے ہیں کہ بھائی سائنس ایسا پروو کرتی ہے کہ یہ ایسا ایسا تھا, ایسا ایسا ہوا. ارے سائنس آئے دن گول پوسٹ چینج کرتی رہتی ہے. سائنس آج یہ کہتی ہے 10 سال بعد بدل کر کچھ اور کہتی ہے. تو آپ سائنس کی بات مانو گے جو کانسٹنٹلی اپنا شفٹ کرتی جا رہی ہے گول پوسٹ, یا اس کی بات مانو گے جو شروع سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کانسٹنٹ رہنے والی ہے, اللہ عز و جل, اس کی ذات. تو ہمیں اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ایمان بالغیب کے تعلق سے جو بھی باتیں آتی ہیں, پھر چاہے وہ چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو, ہم یہ نہ سوچیں کہ ساری باتوں کو تو میں مانتا ہوں, میرا ایمان بالغیب سے کوئی مقابلہ, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. میں ایمان باللہ, ایمان بالقرآن, یا پھر ایمان بالکتب, ایمان بالرسل, ایمان بالملائکہ, پھر ایمان بالیوم الآخر, ایمان بالقدر خیرہ وشرہ, میں سب مانتا ہوں. صرف اسراء کو لے کر کے, ہاں اسراء بھی مان لوں میں آج کے دن, کیونکہ آج سمجھ میں آتا ہے کہ فاسٹ طریقے سے ہم لوگ ٹریول کر سکتے ہیں. معراج, اس کے لیے تو الگ پھر باڈی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو ایٹماسفیرک پریشر اتنا بن جاتا ہے کہ ہماری باڈی سسٹین نہیں کر پاتی, بلو ہونے لگتے ہیں. ایسے میں آپ کہاں سے کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اوپر جا کر کے آئے ہوں گے؟ یہ ہماری عقل سے لینے والے فیصلے نہیں ہیں. ایسی جگہوں پر ہمیں سورۃ البقرہ یعنی ہمارے اپنے قرآن کا فرسٹ پیج کھولنا چاہیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. ارے ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا USP, سب سے بڑا ترہ امتیاز, یؤمنون بالغیب, ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہی تو کیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء کے اور معراج کے سفر سے واپس لوٹے, جب لوگوں کے سامنے باتیں ہونے لگیں, لوگوں کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے بتانے لگے, کفار تو آ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھنے کہ اچھا آپ سچ مچ بیت المقدس کو ہو کر آئے ہو کل رات کو, اچھا بتاؤ کہ بیت المقدس کا کلر کیسا ہے, اچھا بتاؤ کہ بیت المقدس کے پلرز کتنے ہیں, بیت المقدس کا یہ کیسا ہے, یہ سوال پوچھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویریفائی کرنے کے لیے. ہاں یہ اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے نہیں گئے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی پوچھے گا تو میں بتاؤں گا کہ اس کا کلر کیسا ہے, اس کا ڈائریکشن کتنا ہے, اس کا سائز کیا ہے, میجرمنٹ کیا ہے, اس کی پلس, یہ سب تو نہیں دیکھنے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا جواب تو نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مگر اللہ عز و جل آج کا انسان اس بات پر بھی یقین کر سکتا ہے, اس کے لیے آج کے مسلمان کے لیے اس بات کو بھی بلیو کرنا آسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک بیت المقدس کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا لیا. آج ہوتا ہے نا ایسے امیج پر, وہ آنے والے زمانے میں ایسے کمپیوٹرز آنے والے ہیں, ہم سنتے ہیں کہ ہمیں سچ مچ کے کی بورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی, کی بورڈ کا بس ایک ریفلیکشن آپ کے سامنے ہوتا ہے, آپ ٹائپ کرتے جاؤ, سب کچھ ہوتا ہے پھر. اور آج کل تو موبائل فونز میں بھی وہ آیا ہے, آپ ایسے کرو اوپر جائے گا اسکرین, ایسے کرو نیچے آئے گا, آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا اس کو. ایک زمانے میں ٹچ اسکرین سے ہی لوگ, ہاں ٹچ سے ہی کام کرتا ہے اسکرین, نو چانس,
پرانے زمانے کے لوگ جن کے پاس پرانی ٹی وی ہوا کرتی تھی. تو اندازہ کریں اس وقت کے لوگوں کو جو ڈیفیکلٹیز تھیں مگر اس وقت بھی صحابہ کا ایمان, سچ مچ جو صحابہ تھے ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت نہیں تھے جب یہ باتیں وہاں ہو رہی تھیں. کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رپورٹ لینے کے بعد کہ آپ بیت المقدس رات کو ہو آئے ہیں, کچھ کفار پہنچے ہیں ابو بکر کے پاس, جا کر کے کہنے لگے ایکسکیوز می, آپ کا دوست محمد پتہ ہے کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ارے کہتا ہے کہ راتوں رات وہ بیت المقدس گیا بھی واپس بھی آ گیا. آپ بتاؤ ابو بکر, ایک رات کا سفر لگتا ہے آپ کو؟ یہ ہم اونٹوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر جاتے ہیں, روز چلاتے ہیں, تب ہم جا کر 30 دن میں یہ سفر طے کر پاتے ہیں. اور آپ کا نبی اب تک تو ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتا تھا, ہم مجنوں, کاہن, ساحر, یہ وہ کہتے تھے. آج تو اس نے حد کر دی. یہ سب باتیں ابو بکر کے سامنے انہوں نے کہیں جا کر کے, یہ کہتا ہے کہ یہ بیت المقدس گیا بھی واپس بھی آ گیا, اور آپ بلیو کرنے کو تیار ہو اس کو, آپ کا اپنا جگری دوست. ابو بکر نے صرف ایک سوال پوچھا, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ مچ یہ کہا ہے؟ جواب دیا, ہاں ہم اپنے کانوں سے سن کر کے آ رہے ہیں, یہ ہم سب نے سنا ہے اس کو یہ کہتے ہوئے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے یہ بات, میں ان کی بات کا اقرار کرتا ہوں, میں ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں. اسی وجہ سے ابو بکر کا نام الصدیق پڑا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا پھر یہ جو ہاریزونٹل سفر ہے, ارتھ کا جو سفر ہے, اس پر تو یقین کرنا میرے لیے بڑی آسان بات ہے, کیونکہ میں اس سے بھی زیادہ اوپر کا جو سفر ہے وہاں سے وحی نازل ہوتی ہے, جبریل وحی لے کر کے آتے ہیں, میں اس پر یقین کرتا ہوں. تو میرے لیے اس چھوٹی سی بات پر یقین کرنے میں کوئی مذاق نہیں, کوئی تکلیف کی بات نہیں. تو آج بھی ہم لوگوں کو یہی کرنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت شدہ بات ہے, ہماری عقل میں اگر سمجھ میں نہیں بھی آتی تو فوراً مان لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے, یہ چیز میری سمجھ میں آج نہیں آ رہی ہے. جیسے اس وقت کی سمجھ میں, اس وقت کے لوگوں کی سمجھ میں وہ سپرسونک جیٹس وغیرہ نہیں تھے, تو ان کی وہ سفر ان کے لیے کمپریہنڈ کرنا مشکل تھا. آج ہمارے لیے بڑا آسان ہے وہ کمپریہنڈ کرنا. ویسے ایک وقت آئے گا, اگر نہیں بھی آتا تو ہم سے ہمارے اپنے ایمان کا مطلب ہی یہ ہے نا کہ اللہ عز و جل ہمیں جنت یا جہنم کا فیصلہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم ایمان بالغیب ہمارا ہے کہ نہیں. سیکنڈری ہیں بعد والی چیزیں, ایمان بالغیب وہ ہے یا نہیں ہے, اس میں اگر ایک چھوٹا سا سوراخ بھی پڑتا ہے تو پھر ہمارا ایمان پنکچر. تو اس کو بچائے رکھنے کی ہمیں زندگی بھر کوشش کرنی چاہیے. اگر کہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ بھئی آپ کی عقل ایک چیز کہتی ہے اور حدیث اس کا بالکل کانٹراسٹ کہتی ہے, تو آپ دیکھیں حدیث صحیح ہے یا غلط. اگر حدیث صحیح ہے, اس میں کوئی کوسچن مارک نہیں ہے, یعنی آپ بیٹھ کے صحیح ہے نہیں ہے وہ نہیں طے کریں گے. بڑے بڑے ائمہ نے یہ کام کیے ہیں ان دا ریسنٹ پاسٹ. امام البانی نے یہ کام کیا ہے, شیخ ارناؤت نے یہ کام کیا ہے, شاکر احمد رحمہ, ان تمام نے یہ کام کیے ہیں. تو اس طریقے سے اور ہزارہ لوگ ہیں کام کرنے والے. اس کی آتھینٹسٹی پر آپ نہیں دیکھیں گے, آپ کو کہیں سے پتا چل گیا کہ یہ حدیث ایبسولوٹلی صحیح ہے اور آپ کے دماغ سے اتر نہیں رہی ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کہیں کہ نہیں میرے دماغ میں کچھ خرابی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یا پھر میرا دماغ جتنا کمپریہنڈ کرنا ہے اس سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, لہٰذا لیٹ می پل مائی ہارسز بیک, مجھے اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. یا پھر دوسرا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس حدیث کے ساتھ جو ٹکراؤ ہو رہا ہے حدیث غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صحیح حدیث ہو یا قرآن کی صحیح تشریح, صحیح تعبیر, صحیح تفسیر ہو اور آپ کے دماغ سے ٹکرائے, آپ کے دماغ میں سمجھ میں نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس نے قرآن بھیجا, جس نے نبی بھیجے, جس نے نبی کے ذریعے سے وما ينطق عن الہوا کے ذریعے سے حدیثیں اتاری, اس کا خالق اور ہماری عقلوں کا خالق ایک ہی ہے. یہ امام ابن تیمیہ کے اقوال ہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ کہ کبھی صحیح حدیث اور اس کے ساتھ پھر آپ عقل کے ساتھ کبھی تعارض, کانٹراسٹ نہیں ملے گا, انکمپیٹیبلٹی نہیں ملے گی. دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے, یا تو عقل غلط ہے, عقل ہماری جیسے میں نے بتایا 5 سینسز پر ڈیپینڈ کرتی ہے, ایک نکالو سینس لنگڑی ہو گئی عقل ہماری. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس حدیث میں کوسچن مارک ہے. یہ اسراء اور معراج کے تعلق سے بڑا ڈیٹیلڈ بیک گراؤنڈ تھا, یہ ضروری تھا کیونکہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہم لوگ اس کو سائڈ لائن کر کے نہیں جا سکتے تھے.
جب اگلی دفعہ ملیں گے فل فلیج انشاءاللہ تعالی اسراء پر بات کریں گے، معراج پر بات کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں دین پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر، خاص طور سے ایمان بالغیب کے معاملات کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہوئے، صحیح طریقے سے کمپریہنڈ کرتے ہوئے، ان کو بنا کویسچن کیے، ان پر بنا کویسچن مارک لگائے آسانی سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی سے اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ عز و جل ہمیں زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، ایمان بالغیب عطا کیے رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.